رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر عینک کا حلقہ اور قیمیں سونے یا چاندی کی ہیں تو ایسی عینک ناجائز ہے۔ ایسی عینک پہن کر نماز پڑھنا سخت مکروہ ہے، اور اگر عینک کا حلقہ اور قیمیں تانبے یا دھات کی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اس عینک کو اتار دے، ورنہ نماز خلاف اولیٰ اور کرائیت سے خالی نہیں۔ اب یہاں بات آ گئی، نماز کی مکروہات کا بیان چل رہا ہے، اور شرعی اعتبار سے آپ سب کو معلوم ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی میڈیم، بہت زیادہ بڑی نہیں، اور ایک نگ والی۔ ایسا بھی نہیں کہ انگوٹھی میں بہت سارے نگ پتھر جڑے ہوئے ہوں اور بہت بڑی سی ہو اور ایک سے زیادہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھ میں چین پہنتے ہیں ایک دم موٹا چاندی کا، بہت سارے لوگ گلے میں پہنتے ہیں۔ ہمارے نمازیوں میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ یہ شرعی اعتبار سے ویسے بھی جائز نہیں ہے، مگر وہ چیزیں پہن کر آپ نماز پڑھتے تو نماز مکروہ تحریمی، بہت سخت منع ہے۔ اب یہاں یہ تو مسئلہ میں نے بتایا۔ اب آئی بات جیسے چشمہ، بہت سارے لوگوں کو ضروری، میں بھی لگاتا ہوں، تو چشمے میں اگر کوئی آدمی شوقین ہے، بہت سارے لوگ سونے کی گھڑی بنوا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ سونے کا اور بھی کچھ پہنتے ہیں، پیسہ ہے سونے کی موٹی موٹی چین پہنتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسا کہ چلو ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے سونے کی چین یا گھڑی تو نہیں بنوائی، انہوں نے چشمہ بنوا لیا، یہ چشمے کا جو فریم ہے انہوں نے سونے چاندی کا بنا لیا، تو اس کو بھی فقہاء کرام نے منع فرمایا، کیونکہ یہ بھی آپ کے زینت میں شامل ہے، یہ بھی آپ کے زینت میں شامل ہے۔ سونے کا زیور صرف عورتوں کے لیے جائز ہے اور اس کو ہی پہننے کا حکم ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سونا چاندی کا اگر فریم آپ کا ہے یا لوہا تانبے کا فریم ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو اتار کر کے نماز پڑھیں۔ اور میں ویسے بھی اس چیز کو مانتا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا بھی ہے کہ وہ چشمہ لگا کے ہی نماز پڑھتے، رکوع سجدہ بھی کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چشمہ اتار کر کے رکوع سجدہ کرنے میں زیادہ سہولیت ہے۔ چشمہ اتار کر، کیونکہ آپ کے آنکھ میں اگر چشمہ لگا ہوا ہے اور آپ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو آپ زور سے ناک اور پیشانی کو زمین پہ دبا نہیں پائیں گے۔ یہ ایک ایسی بات اور اس انداز میں کر رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کے دل میں اترنی چاہیے، اور اللہ چاہے کبھی آپ نہیں بھولیں۔ تو چشمہ اتار کر ہی نماز پڑھنا ہر حال میں بہتر ہے، اور سونے چاندی کا فریم یا چشمہ نہ بنوائیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایمان بتا رہا ہوں صحابہ کرام کا، اور ان کا یقین بتا رہا ہوں میں، اور صحیح بات ہے، انہی مقدس ہستیوں کی برکت ہے کہ مذہب اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، ورنہ ہم لوگوں نے تو بیچ کھانے میں کوئی کمی نہیں رکھا ہے۔ میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی موجودگی ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کا چھلا ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات ہے، تم نے جہنمیوں کا زیور پہن لیا؟ کیا بات ہے، تم نے جہنمیوں کا زیور پہن لیا؟ وہ صحابی رسول کی عقیدت دیکھو، جبکہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا ابتدائی دور اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی غربت میں کٹی ہے، آپ جانتے ہیں، اور سونے کی قیمت ہر زمانے میں رہی اور رہے گی، سونے کی قیمت ہر زمانے میں رہی ہے، مگر صحابہ کرام کی زندگی غربت میں تھی۔ جب اس صحابی رسول نے سنا کہ سرکار نے ایسا فرمایا، فوراً انگوٹھی اتار کر پھینک دیا۔ کیا کی انگوٹھی تھی؟ سونے کی۔ میرے نبی نے اس کو پھینکنے کے لیے نہیں فرمایا تھا، اس کو صرف یہ کہنا مقصد تھا کہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھینک دیا۔ بعد میں ایک صحابی رسول ساتھی ہوتے نا،
کہا کہ بھائی سرکار نے آپ کو پھینکنے کے لیے نہیں بولا تھا، یہ سونے کی قیمتی چیز ہے، سونا ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، آپ اسے لے کر جائیے اپنے گھر کی ضرورت پورا کیجیے اس کو بیچ کر۔ اس کا عشق دیکھیں اس صحابی رسول کا، وہ کہتے کہ جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں وہ میں لے ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ لے سکتے تھے نا، نبی نے منع نہیں فرمایا تھا، اپنی اپنی ایک عشق کی بات ہوتی ہے۔ بھائی سرکار کے بارے میں سب نے سنا کہ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سب نے سنا، مگر کسی نے نہیں توڑا نا، سب نے افسوس کیا، اللہ سے دعائیں کی، مگر ایک عاشق ایسے ہیں جنہوں نے محبت میں آ کر اپنے ایک توڑا، دو یہ توڑا، دو بغل والا توڑا، پھر سوچے کہ کیا پتہ یہ والا نہیں یہ والا ہوگا، پھر یہ والا نہیں، پتہ چلا کہ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے منہ کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ وہ کون تھے؟ حضرت اویس قرنی۔ وہ کون تھے؟ حضرت اویس قرنی۔ تو کیا سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ آپ بھی اپنے دانت توڑ دو؟ نہیں فرمایا تھا نا۔ تو محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں کوئی حد یا دلیل نہیں مانگی جاتی کہ عشق کرنے کے لیے ہم کو دلیل چاہیے۔ وہ بدبخت شخص ہے امت کا جو نبی کے تعظیم کے لیے دلیل مانگتا ہے، نبی سے محبت اور عشق کے لیے دلیل مانگتا ہے قرآن و حدیث میں، کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، سلام کرنا قرآن میں کہاں ہے، کہ محبت کرنا قرآن میں کہاں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یا سرکار سے عشق کرنا یا تعظیم کرنا، یہ کتابوں میں نہیں، یہ عاشقوں کے دل میں ہے، یہ عاشقوں کے دل میں ہے۔ اور حضرت اویس قرنی سرکار کے زمانے میں ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر اتنا اونچا مقام، اور یہ مقام دو وجہ سے، ایک عشق رسول اور ماں کی خدمت، عشق رسول اور ماں کی خدمت۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے دانت توڑ دے، جبکہ حکم بھی نہیں تھا کہ کرو، کہا بھی نہیں گیا تھا، مگر یہ عشق کی انتہا تھی، محبت کی انتہا تھی۔ وہی وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی اور اسے پلٹ کر لیا نہیں کہ سرکار کو ناپسند ہے۔ اچھا تو کیا ہم لوگ کیا اس قدر بھی عمل نہیں کر سکتے کہ جو چیز ہمارے لیے حرام و ناجائز ہے اسے پھینکے نہیں تو کم سے کم اتار ہی دے، نہیں پہنے؟ ایمان تولیے نا۔ کیا ہمارے اندر اتنی بھی حیا یا اتنی بھی سرکار کی محبت نہیں ہے کہ ہم سرکار کے فرمان کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ سونا چاندی کے زیورات مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ہم اس چیز کو اٹل مان لیں؟ اچھا اگر کوئی ہمارا نوجوان چاندی کا ایک چین پہن لیتا ہے یا گلے میں ایک چین پہن لیتا ہے چاندی کا موٹا سا، تو کیا اس کی عزت بڑھ جاتی ہے؟ کیا اس سے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا اس کی مزدوری کی قیمت بڑھ جاتی ہے؟ کیا اس کی نوکری میں پوزیشن بڑھ جاتا ہے؟ یا اس کو رشتہ داروں میں عزت ملتی؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو شوق ہے سونا چاندی خریدنے کا نا، آپ اپنے گھر والی کو پہناؤ، آپ اپنی بہن کو پہناؤ، آپ اپنی بیٹی کو پہناؤ، آپ کے لیے جو چیز منع ہے تو اس کو منع مان لو۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایمان کا دعویٰ کس چیز کا؟ اگر ہم سرکار کے فرمان پہ عمل کرنے کا یہ بھی جذبہ نہیں پیدا کر پا رہے تو پھر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وہ جگہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ بتاؤ ہم ایمان والے کیسے؟ ہم لوگ ایمان